4 چیزیں ایسی ہیں جو ہم بستری میں خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ 4 کام ایسے کام ہیں جو بالکل حرام اور ناجائز کام ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ نئی نسل کے نوجوان اس گناہ میں گرفتار ہو رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ ہماری نئی نسل کے نوجوان اس کام میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور اس کام میں گرفتار ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی گندگی اور فحش فلمیں اور گندی فلموں کی وجہ سے لوگ اس کام میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور دین سے دوری اور مسائل سے بہت دوری کی وجہ سے لوگ اس کام میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ وہ گناہ اور وہ کام کیا ہیں؟ غور سے سنیں۔ بہت سارے لوگ علماء کرام کے پاس آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ اورل سیکس یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں، یعنی عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں شوہر شرمگاہ کو داخل کرے اور خود کو ڈسچارج کرے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہایت ہی غلیظ قسم کا عمل ہے، نہایت ہی خبیث قسم کا عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان سوچنے پر خود بخود گھن آنے لگتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ عمل نئی نسل کے نوجوانوں میں بہت تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ دین سے بہت دور ہیں، مسائل سے بہت دوری اختیار کر لیے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری نئی نسل کے نوجوان اس گناہ میں گرفتار ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا عمل جو بیوی کے منہ میں شرمگاہ کو داخل کیا جائے، پھر اس کے بعد خود کو ڈسچارج کر لیا جائے۔ آپ خود سوچیں کہ تمام جسم میں سب سے اچھی جگہ، سب سے اشرف، سب سے مکرم اور سب سے معزز جگہ کوئی جگہ ہے تو وہ منہ ہے، زبان ہے سب سے معزز جگہ۔ تو اگر سب سے معزز جگہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہے تو سوچیں کتنا غلیظ قسم کا کام ہے، کتنا غلیظ قسم کا عمل ہے، اور اسی زبان سے کھانا کھایا جاتا ہے، اور اسی زبان سے کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، اور دوسری چیزیں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس زبان میں کوئی شرمگاہ داخل کر کے کوئی ایسا غلط کام کرے تو سوچیں کس قدر کی گندگی اور کس قدر کی خبیث قسم کا عمل ہے۔ آپ غور کریں۔ نمبر 2، عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا۔ عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ شادی کے بعد عورت کے ایک خاص مقام میں شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اللہ پاک نے جائز قرار دیا ہے، تو اس جائز جگہ کو، حلال جگہ کو چھوڑ کر ناجائز اور حرام جگہ کو مخصوص کرنا اور اس میں ہم بستری کرنا یہ نہایت ہی غلط کام ہے اور حرام کام ہے۔ اس کی مثال تو اسی طرح سے ہے نا کہ ایک شخص کے سامنے ایک لذیذ اور بہت ہی عمدہ گوشت جو کہ حلال ہے وہ رکھا گیا ہے، اور دوسری طرف جو بالکل حرام گوشت ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے، اور وہ شخص جو نہایت لذیذ قسم کا گوشت ہے اس کو چھوڑ کر کے حرام گوشت کو کھائے۔ اس کی مثال ایسے ہی اللہ پاک نے عورت کے ایک خاص مقام میں ہم بستری کرنا جائز قرار دیا ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس غلط کام سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے اس کام کو غلط اور حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حیض و نفاس کی حالت میں، یعنی جب عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس وقت ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جب عورت کو بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد جو خون نکلتی ہے اس کے بعد ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک وہ خون نکلنا بند نہ ہو جائے تب تک کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے ہم بستری کرے، اور اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حیض کی حالت میں یعنی پیریڈ کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں اور شریعت میں یہ ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 4، یہ بھی ہماری نئی نسل کے نوجوان بہت تیزی کے ساتھ اس گناہ میں بھی، اس کام میں بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ اس گناہ میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انٹرنیٹ کی گندگی اور فحش فلمیں اور گندی فلموں کی وجہ سے ہماری نئی نسل کے نوجوان اس گناہ میں گرفتار ہیں۔ اور وہ گناہ یہ ہے کہ ٹی وی کے اسکرین پہ یا موبائل کے اسکرین پہ گندی فلمیں دیکھ کر، فحش فلمیں دیکھ کر کے اور اسی اسٹیپ کو فالو کر کے پھر بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ موبائل پہ دیکھ کر کے جس اسٹیپ پہ وہ لوگ کرتے ہیں اسی اسٹیپ کو، اسی گندی فلم کو دیکھ کر کے اسی طرح سے ہم بستری کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ آپ سوچیں کہ شادی کے بعد اللہ پاک نے شوہر کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ بیوی سے ہم بستری کریں، اور اگر نیک نیت رکھے اس طور پر کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہوگا وہ دین کی خدمت کرے گا،
یا علم دین حاصل کرے گا، اس طرح کی اگر بندہ نیت کرے تو اس ہم بستری میں اللہ پاک ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس نیک کام میں اور اس ثواب کے کام میں کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں جو گناہ کا کام ہو اور وہ ثواب گناہ میں تبدیل ہو جائے۔ تو گندی فلمیں دیکھ کر کے اور بیوی سے اسی طریقے سے ہم بستری کرنا یہ ناجائز اور حرام کام ہے، اور اس کام سے انسان کو بچنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں جو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے اور نہایت ہی گندگی کام کر رہے ہیں، وہ اس کو جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔